مسلک اعلیٰ حضرت تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے آج میں آپ حضرات کے سامنے شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کے بارے میں کچھ باتوں کو بیان کروں گا، جسے آپ بغور سماعت فرمائیں۔ شعبان کی 15ویں رات بہت ہی فضیلت والی رات ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور جو نمازیں ہماری چھوٹی ہیں، جو نمازیں ہماری قضا ہیں، اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور قضا نمازوں کا بیان ہمارے ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو وہاں پر جا کر کے آپ ضرور سنیں۔ تو آئیے شب برات کی کیا فضیلت ہے۔ الترغیب والترہیب کتاب میں ہے کہ امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت عطا کروں یعنی سکون عطا کروں، اور کیا کوئی ایسا ہے اور ایسا ہے یعنی فلاں فلاں حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں۔ یہ اعلان رات بھر ہوتا ہے، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے یعنی صبح ہو جاتی ہے۔ تو یہ شب برات بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ مشکات شریف اور بیہقی میں ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارشاد فرمائیں کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہیں یعنی لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اے ایمان والو، شب برات ایسی مبارک رات ہے کہ ہمارا پیارا رب تبارک و تعالی دن ڈوبنے کے بعد ہی سے بے شمار رحمتیں دنیا والوں پر نازل فرماتا ہے، اور بے حساب روزی ان کے لیے لکھ دیتا ہے، اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے، اور ان گنت لوگوں کو بلا و مصیبت اور بیماری سے رہا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رحمت و برکت میں ڈوبی ہوئی شب برات کی قدر کریں، اور اس رات میں جاگ کر عبادتیں کریں، دعائیں مانگیں، ذکر و نعت کی محفلوں کو سجائیں، اور کلمہ و درود شریف کی کثرت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور ڈھیروں رحمتوں و برکتیں ہمارے نصیب میں فرما دیں۔ آئیے شب برات کے سلسلے میں میں آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں جو درۃ الناصحین کتاب میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا۔ آپ نے اس پہاڑ پر ایک خوبصورت پتھر دیکھا جو انڈے کی طرح ہے اور دودھ کی طرح سفید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز اس خوبصورت پتھر میں نے رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ اندر کی چیز بھی دکھا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معروضہ قبول ہوا، یعنی آپ کا مطالبہ قبول ہوا۔ پتھر پھٹ گیا،
آپ نے دیکھا کہ اس پتھر میں ایک شخص عبادت میں مشغول ہے اور اس کے داہنے جانب ایک انگور کا درخت ہے. گجراتی میں اس کو درخت بولتے ہیں، انگور. تو انگور کا درخت ہے جو پھل سے لدا ہوا ہے اور بائیں جانب پانی کی نہر جاری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عابد شخص سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کتنے عرصے سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہوں. بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں اور پیاس کے وقت نہر کا پانی پی کر کے پیاس بجھا لیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ، اب اتنا نیک بندہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس جگہ یہ شخص عبادت میں ہے وہاں نہ ریا ہو سکتا ہے نہ دکھاوا، ریاکاری وغیرہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اکیلا ہے. صرف تیری عبادت ہی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، سنو، تمہارے بعد آخری نبی میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات عطا فرماؤں گا. اس شب برات میں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی غلام صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب دوں گا. یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کی 2 رکعت نماز اس کے 400 سال کی عبادت سے افضل ہوگی. اے ایمان والو، ہم سنی مسلمانوں کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کی 400 سال کی عبادت سے بھی افضل ہونا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، صرف اور صرف محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے. اور آپ کے امتی ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف و فضیلت عطا کی ہے. کیا خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے، یعنی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام. جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام. ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. تو رحمت خدا یہ لامحدود ہے. پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں سے گزارش ہے کہ مذکورہ واقعہ سے شک و شبہ میں نہ پڑیں، بلکہ آپ کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہونی چاہیے کہ اس کا کرم و عنایت حد و حساب سے پاک ہے. وہ قادر و قیوم ہے جو نوازنے پر آئے تو ذرے کو آفتاب اور قطرے کو دریا اور فقیر کو امیر اور گدھا کو بادشاہ بنا دے. اور وہ قادر مطلق قبول فرما لے تو ایک مرتبہ یا اللہ کہنے پر بندے کو 400 سال کیا چیز ہے، ہزاروں سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما دے. اور محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت یعنی آپ کا امتی ہونا تو بڑی فضیلت و اہمیت کا درجہ رکھتی ہے. اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت اور شب برات کی فضیلت سے ایک غلام مصطفیٰ کی 2 رکعت نماز کا ثواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بس ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے لطف عمیم اور فضل عظیم اور نسبت محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شب برات کی فضیلت پر نظر رکھنے کی اور سمجھنے کی، ہے نا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. اور ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے میں ہم سب کو دین متن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا
الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔